بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہتے ہیں جی روزے میں سوئمنگ پول میں نہانا. اگر سوئمنگ پول میں نہاتے ہوئے بغیر ارادے کے حلق میں پانی چلا گیا تو کیا حکم ہے؟ زبیر المعتصم KPK سے. روزے میں آپ سوئمنگ پول میں نہ نہائیں تو اچھا ہے. نہا تو سکتے ہیں اگر منہ کو آپ پانی سے بچا کے رکھیں اور ناک اور منہ کے اندر حلق میں پانی نہ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا آپ کا. سوئمنگ پول میں آپ نہاتے رہیں, لیکن ایک ٹینشن والا کام ہے. سوئمنگ پول میں نہا کے آپ کی بہت زیادہ انرجی سرو ہوتی ہے, اس سے روزہ لگنے کا بہت سا خطرہ ہوتا ہے. روزے میں کوئی ایسا کام کرنا جس سے آپ کو بہت زیادہ روزہ لگنے لگے, یہ مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے. کیوں اپنے آپ کو انسان اتنی ٹینشن میں ڈالے؟ بہرحال اگر KPK سے آپ کا تعلق ہے اور جیسے کہ آپ نے لکھا ہے اور وہاں ٹھنڈ بھی ہوتی ہے تو آپ کو سوئمنگ پول میں نہانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, یا عصر کے بعد نہا رہے ہیں تو نہا سکتے ہیں. پانی اگر غلطی سے پیٹ کے اندر چلا گیا یعنی حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. خوب سمجھ لیں, حدیث میں آتا ہے بھولے سے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, غلطی سے کھانے پینے سے ٹوٹتا ہے. نہیں, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. غلطی سے کھانا پینا الگ چیز ہے, بھولے سے کھانا پینا الگ چیز ہے. بھولے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو روزہ یاد ہی نہیں تھا اور آپ نے کھانا کھا لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. غلطی کا مطلب یہ کہ روزہ آپ کو یاد ہے لیکن آپ نے بے احتیاطی کی, اس بے احتیاطی میں پانی حلق میں چلا گیا. جیسے آپ وضو کے دوران غرارہ کر رہے تھے, آپ کو روزہ یاد بھی ہے, غرارہ کرنا جائز نہیں ہے وضو میں اس لیے کہ خطرہ ہوتا ہے, لیکن آپ فنٹر بنے ہوئے تھے, آپ نے غرارہ کیا کہ میں احتیاط سے کروں گا اور حلق میں پانی نہیں جانے دوں گا, اور پانی حلق میں چلا گیا تو روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا. اسی طرح سوئمنگ پول میں نہا رہے تھے یا ویسے ہی شاور لے رہے تھے آپ اور پانی غلطی سے آپ کے حلق میں چلا گیا, روزہ آپ کو یاد ہے اور غلطی سے پانی حلق میں چلا گیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن 60 روزوں کا کفارہ لازم نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے جان کر نہیں پیا. کفارہ اس وقت ہوتا ہے جب رمضان کا روزہ آپ جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے توڑیں, تو پھر 60 روزوں کا کفارہ لازم ہوتا ہے. اگر روزے میں ڈکار کا پانی حلق میں نگل لیا, ایک شخص رمضان میں فجر کی نماز ادا کر رہا ہے اور نماز میں اسے ڈکار آتی ہے جس کے ساتھ تھوڑا سا تیزابیت کا پانی بھی منہ میں آ جاتا ہے, اور وہ شخص اس پانی کو حلق میں اتار لیتا ہے تو کیا اس سے اس کے روزے پر کوئی فرق پڑے گا؟ نعمان حمید ایبٹ عباس سے. نہیں جی, کوئی فرق نہیں پڑے گا. ڈکار آئی ہے, آپ اس کو نگل لیں, یہ بہتر ہے, کیونکہ ساتھ والے نمازی کو ایک تو آپ کی ڈکار سے تکلیف, اوپر سے وہ ڈکار آپ نکال کے شاپر میں ڈالیں, جیب میں ڈالیں, اس سے تو اور تکلیف ہوگی, تو نگل لیں اس کو. ہاں, روزے میں اگر کسی کو منہ بھر کے الٹی ہوئی, اتنی منہ بھر کے کہ اس کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں تھا, اتنی یعنی منہ بھر کے الٹی جسے کہتے ہیں نا کہ کنٹرول کرنا ناممکن ہو جائے, اتنا منہ بھر جائے, تو ایسی الٹی کو پھر نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یا آپ نے حلق میں انگلی ڈال کر منہ بھر کے الٹی کر لی, خود سے الٹی کی ہے جان بوجھ کر, الٹی بھی تھوڑی سی نہیں ہے, منہ بھر کے ہوئی ہے تو بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یعنی الٹی کی صورت میں 2 صورتوں میں روزہ ٹوٹتا ہے. آپ نے حلق میں انگلی ڈال کے منہ بھر کے خود سے جان بوجھ کر الٹی کی, قدرتی طور پر نہیں آئی, اور الٹی بھی بھرپور طریقے سے ہوئی, تو اس کو آپ نہیں بھی نگلے تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ ابکائی یا ڈکار نہیں آئی ہے بلکہ آپ کو قدرتی طور پہ الٹی آئی ہے منہ بھر کے, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹا. لیکن یہ الٹی آپ نگلیں گے تو بہرحال روزہ ٹوٹ جائے گا اگر منہ بھر کے الٹی ہوئی تھی. یہ 2 شرطیں یاد رکھ لیں. لوگ الٹی کے مسائل بھی بہت پوچھتے ہیں اور الٹی سیدھی حرکتیں کرتے رہتے ہیں, پھر مسائل ان کو پتہ نہیں ہوتے. روزے کی جگہ مسکین کو پیسے دے سکتے ہیں. ایک شخص روزے نہیں رکھتا اور کہتا ہے کہ بچپن سے عادت نہیں ہے, جبکہ وہ روزے کے عوض مسکین کو پیسے دے دیتا ہے. شرعاً اس بارے میں کیا حکم ہے؟ ہارون صاحب سعودی عرب سے. بالکل جائز نہیں ہے, روزہ اسلام کا رکن ہے, آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا. فدیہ اس شخص کے لیے ہے جس میں روزے کی طاقت ہی نہ ہو, اور طاقت نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میں ہمت نہیں ہے یا آپ کو روزہ رکھ کے تکلیف ہوتی ہے, گرمی لگتی ہے, پیاس لگتی ہے. یہ تو روزے کا لازمی جزو ہے, گرمی لگنا, پیاس لگنا, بھوک لگنا, کمزوری محسوس ہونا, یہ تو روزے کا لازمی جزو ہے. طاقت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بیمار ہونے کا خطرہ ہو, جیسے کوئی بہت ہی بوڑھا آدمی ہے یا کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے, وہ روزہ رکھتا ہے, اس کا شوگر لیول بہت ڈاؤن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کہ مر نہ جائے کہیں یہ. تو ایسی کنڈیشن میں جہاں بیمار ہونے کا خطرہ ہوگا یا آپ کا کوئی علاج چل رہا ہے, آپ نے روزہ رکھا تو دوا چھوٹ جائے گی آپ کی اور بیماری آپ کی بڑھ سکتی ہے یا لمبی ہو سکتی ہے, تو بیمار آدمی کے لیے روزہ چھوڑنا یا سفر میں کوئی ہو تو جائز ہے. اس کے علاوہ کسی کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے. تو ہارون صاحب آپ اپنے دوست سے کہہ دیں کہ یہ غلط ہے, ناجائز ہے, آپ فدیہ دیں گے تو آپ اس گناہ سے بچ نہیں سکتے جو اللہ نے روزہ چھوڑنے والوں کے لیے رکھا ہے. اسلام کا رکن ہے, اس کو پورا کرنا پڑے گا.
تنخواہ دار شخص کو زکوٰۃ دینا. اگر کوئی شخص صرف تنخواہ دار ہو جو کہ 70,000 روپے ماہانہ ہو، اس کے علاوہ کسی چیز کا مالک نہ ہو، تو کیا ایسا شخص کیا زکوٰۃ لے سکتا ہے جبکہ یہ تنخواہ 25ویں یا 8ویں دن تک چل پاتی ہے؟ میر اویس خان کوئٹہ سے. دیکھیں اس کے پاس اگر گولڈ نہیں ہے، سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، کوئی ایسی پراپرٹی جو استعمال میں نہ ہو وہ بھی نہیں ہے، گھر کا ایسا سامان جو پورے سال استعمال نہ ہوتا ہو وہ بھی نہیں ہے، ساری ضرورت کی چیزیں، استعمال کی چیزیں اس کے پاس موجود ہیں، اور اضافی کوئی پیسے بھی اکاؤنٹ میں یا کہیں اس نے سنبھال کے نہیں رکھے ہوئے، تو پھر اس کی اگر صرف 70,000 روپے تنخواہ ہے تو 70,000 روپے جس دن اس کو ملتے ہیں اس دن تو آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 70,000 کے لگ بھگ ہی ہے، تو یہ صاحب نصاب ہو جائے گا، اس لیے اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. لیکن اگر یہ پیسے خرچ ہو جاتے ہیں اس کے اور کم ہو جاتے ہیں 15 تاریخ تک، 20 تاریخ تک، اور پھر یہ 30-35 ہزار تک اس کے پاس رہ جاتے ہیں، تو جب اس کے 52.5 تولہ چاندی کی جو بھی مارکیٹ ویلیو ہوگی اس سے کم اس کے پاس رقم بچے گی تو پھر آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جیسے آپ نے بتایا 25ویں یا 8ویں دن تک یہ رقم چل پاتی ہے، تو 25ویں دن دے دیں ان کو زکوٰۃ جب یہ رقم ختم ہو جائے. زکوٰۃ کی مد میں راشن فراہم کرنا. زکوٰۃ کی رقم سے کسی کو راشن دلایا جا سکتا ہے یا اس کی ملکیت میں پیسے دینا ہی ضروری ہوتا ہے؟ عمران بلوچ کراچی سے. عمران صاحب پیسے بھی دے سکتے ہیں اور راشن بھی دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، راشن بھی دلایا جا سکتا ہے. کمپنی کے پیسوں پر زکوٰۃ کا حکم. کمپنی پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ حسان ابن علی. اگر آپ کی کوئی کمپنی ہے اور پیسہ سارا آپ کا انویسٹ کیا ہوا ہے، تو اگر وہ لکوڈ فارم میں ہے، وہ پیسہ کیش اماؤنٹ کی صورت میں ہے تو کیش پہ زکوٰۃ ہوگی، اور اگر آپ نے اس میں کچھ مال خرید کے رکھا ہوا ہے بیچنے کے لیے، تو جتنا مال کمپنی میں بیچنے کے لیے خریدا ہوا ہوگا اس تمام مال کی وہ ویلیو لگائی جائے گی جس ویلیو پہ آپ مال بیچتے ہیں، اس ویلیو کا 2.5% آپ کو زکوٰۃ میں دینا پڑے گا. نماز اور صدقہ لوگوں کو دکھا کر کرنا. نماز یا صدقہ وغیرہ میں اس نیت سے دکھاوا کرنا کہ باقی لوگوں کو ترغیب ہو، کیا یہ ریا کے زمرے میں آتا ہے یا ایسا کرنا بہتر ہے؟ نیز اس کی حدود کیا ہیں؟ حمید اللہ صاحب کابل سے. دیکھو قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ ہمارے نیک بندے دکھا کے بھی صدقہ کرتے ہیں، چھپا کے بھی کرتے ہیں. چھپا کے کیوں کرتے ہیں؟ اخلاص کی وجہ سے. دکھا کے کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر لوگوں کو دکھا کے آپ عبادت کر رہے ہیں اور آپ کا مقصد دکھلاوا نہیں ہے بلکہ لوگوں کو ترغیب دینا ہے تو یہ بالکل جائز ہے. تو نماز دیکھیں حدیث میں آتا ہے نا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، یعنی سنتیں. تو اس میں ایک بڑا مقصد ہے بچوں کو بھی ترغیب ہو. آپ دکھائیں گے بیوی بچوں کو تو ان کو بھی ترغیب ہوگی، صرف آپ کے کہنے سے ترغیب نہیں ہوتی. آپ بچوں کے سامنے بیٹھ کے دعائیں مانگا کریں، تلاوت کیا کریں تو ان کو بھی ترغیب ہوگی. تو اس لیے کسی کے سامنے نماز دکھا کے پڑھنا تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ دل میں آپ کے کیا ہے یہ اللہ ہی جانے. لیکن کچھ نماز چھپ کے بھی پڑھنی چاہیے اور دکھا کے بھی پڑھنی چاہیے. اسی طرح صدقہ خیرات، کچھ صدقہ خیرات وہ ہوں جو اللہ اور آپ کو پتہ ہوں. حدیث میں آتا ہے دائیں ہاتھ سے دو، بائیں کو بھی پتہ نہ چلے. اور کچھ ایسے ہونے چاہیے جو دکھا کے بھی ہوں. روزہ چھوڑ دیا تو صرف قضا ہے یا کفارہ ہے؟ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ نہ رکھے تو قضا کرے گا یا کفارہ بھی دے گا؟ دیکھیں کفارہ ہوتا ہے روزہ توڑنے کی صورت میں، چھوڑنے کی صورت میں نہیں ہوتا. اگر آپ نے رمضان کا روزہ توڑ دیا، بیوی سے ہم بستری کر کے توڑ دیا، ہم بستری کا مطلب یہ کہ انٹرکورس کیا، تو بے شک یعنی صرف انٹرکورس کرنے سے ہی روزے دونوں پر کفارہ لازم آ جاتا ہے. اگر عورت کا روزہ تھا اور وہ راضی تھی اس عمل پہ تو اس پر بھی اور شوہر پر بھی. اور یا کھا پی کے روزہ توڑ دیا کسی نے، تو ان دونوں صورتوں میں 60 روزوں کا کفارہ لازم ہے. اور روزہ توڑنے سے مطلب رمضان کا روزہ 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے. ایک روزے کا بھی درمیان میں ناغہ ہو گیا، چاہے بیماری کی وجہ سے ہوا ہو، تو نئے سرے سے دوبارہ رکھنے پڑیں گے. البتہ خواتین کو اگر درمیان میں مینسز آ گئے تو وہ دن خارج ہیں اس سے، جیسے ہی مینسز ختم ہوں گے دوبارہ کنٹینیو کر لیں. تو اس طرح سے 60 کنٹینیو کریں وہ. تو یہ ضروری ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے رمضان کا روزہ توڑ دینا. اور چھوڑ دینا بھی بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. لیکن چھوڑنے کا کفارہ نہیں ہے، بعد میں ایک روزے کی قضا ہے بس. سحری کب تک کھا سکتے ہیں؟ اگر صبح صادق کے 1 منٹ بعد تک کچھ کھا پی لیا تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ جائز نہیں ہے صبح صادق کے 1 منٹ بعد. جیسے اگر ٹائم لکھا ہوا ہے 5:55 فار ایگزامپل، اور آپ نے 5:56 تک کھا لیا تو ناجائز کام تو کیا، لیکن روزہ اس لیے نہیں ٹوٹے گا
کہ یہ جو سحری کے اوقات لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ 5:55 5:56، یہ 100% 100% یقینی نہیں ہوتے. تو اس لیے اس میں الیقین لا یزول بالشک والا قاعدہ چلتا ہے کہ 55 کے بجائے آپ نے 56 پہ کھا لیا، 56 تک 1 منٹ اوپر ہو گیا، تو چونکہ 100% یقین نہیں ہوا ابھی سحری ختم ہونے کا، تو ہم یہی سمجھیں گے کہ گویا ابھی وقت ختم نہیں ہوا. تو یہاں فائدہ پہنچایا جائے گا روزہ رکھنے والے کو. لیکن 2 منٹ ہو گئے تو پھر جو ماہرین فلکیات ہیں وہ کہتے ہیں 2 منٹ اتنی تاخیر ہے کہ پھر آپ دوبارہ قضا کریں اس روزے کی. لیکن اتنی تاخیر درست نہیں ہے، بلکہ ماہرین فلکیات تو یہ کہتے ہیں کہ اگر سحری کا وقت لکھا ہے 5:55 تو آپ احتیاطاً 54 منٹ پہ ختم کر دیں احتیاطاً. تو اس لیے دیر نہ کریں، لیکن 1 منٹ اگر اوپر ہو گیا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں. شوگر لیول کم ہو گیا تو روزہ توڑ سکتے ہیں. میرا شوگر لیول اکثر کم ہو جاتا ہے، اگر روزہ نہ ہو تو کچھ میٹھا کھا لیا جائے تو بہتر ہو جاتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں شوگر لیول کم ہو جائے تو کیا روزہ توڑنے کی گنجائش ہوگی؟ جی ہاں بھائی، گنجائش نہیں. آپ پر تو شوگر کے مریضوں پر تو یہ چیز لازم معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے اپنے ریلیٹیوز میں دیکھا ہے شوگر کے پیشنٹ تھے، روزہ رکھا، شوگر لیول ڈاؤن ہوا اور انا للہ ہو گیا ان کا اچانک. تو شوگر کے مریض کو ہر وقت اپنی جیب میں چینی رکھنی چاہیے. اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو چینی ہر وقت اپنے پاس رکھیں. اگر روزے میں ان کی طبیعت خراب ہونے لگے اور اندازہ ہو جائے کہ انا للہ ہونے والا ہے تو فوراً چینی کھا لیں تاکہ انا للہ ہونے سے ان کی حفاظت ہو جائے. تو شوگر کے مریض روزہ رکھیں لیکن اپنے ساتھ چینی رکھیں ہر وقت، کیونکہ جان بچانا بہرحال پہلے ضروری ہے، اور بیمار آدمی کو اللہ نے اجازت دی ہے تو اللہ کی اجازت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ہمارے ایک جاننے والے ایک سفر میں میرے ساتھ تھے، ان کو کہیں بس میں الٹیاں ہو گئیں، گاڑی میں الٹیاں ہو گئیں. تو اب مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ ان کو شوگر ہے اور یہ کوئی مسئلہ ہے ان کے ساتھ. تو ہم تھے بھی تھر کے سفر میں، صحرا میں، بالکل کوئی نہ ہوٹل قریب میں نہ کھانے پینے کی کوئی جگہ. تو وہ جناب چکر آ رہے ہیں اور بالکل مرنے لگے وہ. تو ہمارے بچے بھی تھے ساتھ میں، شکر ہے کسی بچے کے پاس سے ایک ٹافی نکل آئی، تو وہ ٹافی میں نے ان کے منہ میں ڈالی ہے تو تھوڑی دیر میں ایک دم ان کی آنکھیں کھلی اور صحیح ہو گئے، بالکل فٹ فاٹ ہو گئے نا. اللہ کا فضل اب تک صحیح ہیں. تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا شوگر کے مریض کو ہر وقت اپنے پاس لالی پاپ اور ٹافی اور چاکلیٹوں اور چینی اور گڑ اور مٹھائیوں کا انتظام رکھنا چاہیے ہر وقت اپنے پاس. روزے میں اچھا وہ تو ان کی حالت ایسی ہو گئی، میں بتا بھی نہیں رہے کہ مجھے میٹھا کھلاؤ، وہ تو ہمیں ہی خیال آیا کہ لگتا ہے ان کو شوگر ہے، ڈاؤن ہو گئی ہے، تو اللہ نے ان کو زندگی دے دی، بچ گئے الحمدللہ. اور جوان آدمی ہے، کوئی زیادہ بوڑھے بھی نہیں ہیں. روزے میں انجیکشن یا ڈرپ لگوانا، کیا روزے کی حالت میں انجیکشن یا ڈرپ لگوا سکتے ہیں وغیرہ 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 بھی لکھا ہے انہوں نے. اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، روزہ ٹوٹتا ہے کھانے پینے سے یا مقعد کے راستے کوئی چیز باڈی میں داخل کی جائے، یعنی قضاء حاجت کے راستے سے، جیسے کوئی دوا وغیرہ داخل کی جاتی ہے. اس کے علاوہ مسام کے ذریعے، اسکن کے ذریعے اگر آپ کی باڈی میں کچھ جائے گا یا نسوں کے ذریعے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جیسے آپ جب نہاتے ہیں تو پانی مسام کے ذریعے آپ کی اسکن میں، مسام میں داخل ہوتا ہے، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو ایسے ہی ڈرپ اگر کسی نے چڑھوا لی، انجیکشن لگوا لیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بعض لوگ کہتے ہیں انجیکشن لگانے سے یا ڈرپ لگانے سے روزہ لگنا بند ہو جاتا ہے، یعنی روزے کی شدت میں کمی آ جاتی ہے تو روزے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. تو دیکھیں، وہ تو نہانے کے بعد بھی روزے کی شدت میں کمی ہوتی ہے. آپ اگر ایئر کنڈیشن روم میں آگے بیٹھ جائیں تو وہاں بھی روزے کی شدت میں کمی ہو جاتی ہے. تو روزے کی شدت میں کمی پیدا کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے. اللہ میاں نے ہمیں منع کیا کھانے پینے سے روزے میں، تو بس اللہ میاں کی پابندی ہی کو فالو کرنا چاہیے، کھانے پینے سے منع کیا ہے. اب اس سے جتنا روزہ اللہ لگانا چاہے لگ جائے، آپ خود سے اپنے آپ کو ٹینشنوں میں نہ ڈالیں. ایئر کنڈیشن روم میں اگر کوئی بیٹھ سکتا ہے روزے میں تاکہ روزہ نہ لگے تو بہت اچھی بات ہے. اللہ میاں نے تو نہیں کہا. کسی کو اے سی میسر نہیں ہے تو اس کو روزہ لگے گا، وہ بیچارہ دھوپ میں چل رہا ہے تو وہ اس کو ثواب زیادہ اللہ تعالیٰ دے دیں گے. تو اس لیے روزے کی شدت میں کمی پیدا کر لینا نہانے سے، ٹھنڈے پانی سے نہانے سے یا ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھنے سے، یا بعض لوگ رمضان ٹھنڈے علاقوں میں جا کے گزارتے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. تو اسی طرح روزے میں کوئی بیمار تھا، ڈرپ لگوا لی تو کوئی حرج نہیں ہے. بغیر بیماری کے بھی ڈرپ لگوا لی تو بھی روزہ ٹوٹتا نہیں ہے اس سے، لیکن ظاہر ہے کوئی پاگل ہی ہوگا جو بغیر بیماری کے ڈرپ لگوائے گا، ڈاکٹر خود بھی نہیں لگا کے دے گا اس کو. روزے میں بد نظری کرنا، کیا روزے کی حالت میں جان بوجھ کر بد نظری کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ بد نظری کرنے سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، لیکن روزے کا ثواب اتنا کم ہو جاتا ہے کہ ٹوٹنے کے قریب ہی ہو جاتا ہے وہ. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خواتین کو کہا کہ تمہارا روزہ نہیں ہے،
انہوں نے کہا کہ ہم نے تو روزہ رکھا ہے. آپ نے ان کو حکم دیا, انہوں نے الٹی کی ہے تو گوشت کے لوتھڑے نکلے اس میں سے. آپ نے فرمایا تم نے کسی کی غیبت کی ہے. تو حالانکہ علماء کا اجماع ہے کہ غیبت کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن یہ کہ کیونکہ گناہ ہے نا, روزے میں اگر آپ غیبت کریں یہ گناہ ہے, تو گناہ کرنے سے روزے کا ثواب ایسے کم ہوتا ہے گویا وہ ٹوٹ گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے طور پر اللہ نے دکھا دیا کہ بھائی دیکھو یہ تو ٹوٹ گیا, تم نے تو گوشت کھایا مردہ بھائی کا. تو بد نظری کرنا, بے حیائی کرنا, روزہ فلم دیکھ کے روزے گزارنا, یہ سب چیزیں روزے کے ثواب کو کم کر دیتی ہیں. البتہ روزے کا رکن باہر علیحدہ ہو جاتا ہے. رمضان کا جو روزہ تھا اگر نہ رکھتے تو اس کا جو گناہ تھا وہ تو بہت زیادہ تھا. پھر اس لیے روزے میں گناہوں سے بچنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے روزہ ڈھال ہے, انسان کو برائیوں سے روک لیتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ رب صائم لیس لہم فی الصیام الا الجوع ورب قائم لیس لہم فی القیام الا السحر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. پورے الفاظ حدیث کے عربی میں مجھے یاد نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا, اور بہت سے راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں جن کو تہجد میں سوائے نیند خراب کرنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو مطلب یہ کہ یہ لوگ ہیں جو روزہ رکھ کے بھی گناہ نہیں چھوڑتے, تہجد پڑھ کے بھی گناہ نہیں چھوڑتے. تو یہاں بھی علماء نے حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے کہ ان کو تہجد کی برکتیں حاصل نہیں ہوتی, روزے کی برکتیں حاصل نہیں ہوتی. بہرحال روزہ بہرحال ہو جائے گا, رکن ادا ہو جائے گا, لیکن روزے میں ثواب میں بہت کمی ہوگی. روزے سے رخصت کن لوگوں کو ہے؟ کون کون سے افراد روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں جن خواتین کو مینسز شروع ہو جائیں ان پر تو روزہ رکھنا ان کے لیے تو جائز ہی نہیں ہے, بعد میں قضا کریں گی وہ. باقی دو قسم کے لوگوں کو اللہ نے اجازت دی ہے روزہ چھوڑنے کی, ایک بیمار اور ایک مسافر. مسافر میں شرط یہ ہے کہ جب سفر آپ مسافر بن چکے ہوں تو بننے کے بعد سحری کا وقت ختم ہوا ہو. جیسے کہ آپ نے کراچی سے ٹریولنگ کرنی ہے لاہور, ایک مثال دے رہا ہوں, یا امریکہ جا رہے ہیں آپ, مثال آدمی اچھی دے تو زیادہ اچھا ہے. جب بھیجنا ہی آپ کو فری میں ہی بھیج رہے ہیں نا, تو امریکہ ہی بھیج دیں سیدھا, یا بلکہ مکہ مدینہ بھیج دیں وہ زیادہ اچھا ہے. آپ مکہ جا رہے ہیں کراچی سے, تو کراچی ایئرپورٹ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور سحری کا وقت ختم ہو گیا, تو آپ کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے. اس لیے کہ جب سحری کا وقت ختم ہوا ہے, آپ روزے کے ٹائم پہ جب داخل ہوئے ہیں تو اس وقت آپ مسافر بنے نہیں تھے, اس لیے اس وقت آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے. آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا, جہاز میں کمپلیٹ کرنا پڑے گا اس روزے کو. لیکن جہاز اڑ چکا تھا, کراچی چھوڑ چکا ہے اور کراچی کی حدود سے نکل چکا ہے, اس دوران سحری کا وقت ختم ہو گیا, اب آپ مسافر بن چکے ہیں, تو یہ سحری کا وقت جو ختم ہو رہا ہے سفر کی حالت میں ہو رہا ہے, اس سفر میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. آپ رکھ بھی سکتے ہیں, رکھنا زیادہ بہتر ہے, اور چھوڑ بھی سکتے ہیں آپ. تو پھر جو ہے آپ یعنی مقصد یہ ہے کہ اس سفر سے یہ والا سفر مراد ہے. پھر جب آپ کہیں جا کے اسٹے کریں گے سفر میں, اور آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں, کم از کم 78 کلومیٹر دور جا رہے ہیں, آپ اپنے شہر کے مضافات سے بھی باہر 78 کلومیٹر دور جا رہے ہیں, تو اتنے لمبے سفر میں جب سحری کا وقت ختم ہوگا تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. اور وہاں پہنچنے کے بعد اگر کسی شہر میں جب تک آپ 15 دن کے اسٹے کی نیت نہیں کرتے, آپ کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے. جہاں شہر میں آپ نے 15 دن کے اسٹے کی نیت کر لی تو پھر آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے. اچھا بھائی, روزے میں دانت سے خون نکل آئے تو کیا حکم ہے؟ اگر روزے کی حالت میں دانتوں سے خون آتا ہو, کبھی تھوک پر غالب اور کبھی کم, اگر حلق میں اتر جائے تو کیا حکم ہے؟ فہیم اشرف فیصل آباد سے. اگر خون آپ کا دانتوں سے نکلا اور وہ تھوک پہ غالب نہیں ہے, یعنی کم خون ہے, کم خون کی علامت یہ کہ آپ نے جب تھوک پھینکا تو اس میں سرخی کم ہے, تھوک غالب ہے, تو ایسے تھوک کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر آپ نے تھوک پھینکا تو وہ اس میں سرخی زیادہ ہے اور تھوک کم ہے, تو اس کا مطلب خون غالب آ گیا ہے, تو پھر ایسے تھوک کو آپ نگلیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا, چاہے آپ جان کے نگلیں یا غلطی سے نگلیں. میں بار بار بتاتا ہوں, بھولے سے کھانا پینا الگ بات ہے, غلطی سے کھانا پینا الگ چیز ہے. بھولے سے کوئی چیز کھا لی یا پی لی روزہ نہیں ٹوٹتا. بھولے کا مطلب یہ کہ آپ کو روزہ یاد ہی نہیں تھا, تو آپ نے خون نگل لیا, آپ کے منہ میں خون آیا, آپ نے نگل لیا, آپ کو یاد ہی نہیں میرا روزہ ہے, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن آپ کو روزہ یاد ہے اور پھر آپ نے جو ہے وہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی حلق میں وہ خون اتر گیا, تو پھر روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا. روزے میں کان میں دوا ڈالنا, کان میں دوا ڈالنے سے روزے کا کیا حکم ہے؟
ہمارے جتنے قدیم فقہا ہیں ان سب نے یہی بات لکھی ہے کہ کان میں روزہ دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان فقہا کے زمانے میں جو بھی طبیب تھے، حکیم تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ کان سے ہوتا ہوا کوئی راستہ ہمارے دماغ تک پہنچتا ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ فتویٰ دیا ان حکیموں کی اور طبیبوں کی رائے کے مطابق کہ چونکہ دماغ میں بھی کوئی چیز ڈائریکٹ داخل کی جائے، جیسے ناک کے ذریعے داخل ہو جاتی ہے، دماغ تک چیز چلی جاتی ہے، تو جیسے ناک کے ذریعے دماغ میں چیز پہنچائی جائے گی تو روزہ ٹوٹے گا، تو کان کے ذریعے بھی۔ لیکن جدید تحقیق نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ کان میں کوئی بھی ایسا راستہ نہیں ہے جو ہمارے دماغ تک پہنچتا ہو، تو لہذا اب اس زمانے میں ہمارے فقہا کا اختلاف ہوا ہے۔ ہمارے ہی بہت سے علماء بر صغیر کے اور دیگر دنیا کے علماء، ان کی رائے یہ ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا، لیکن اس جدید تحقیق کی بیس پر بہت سے علماء کی رائے یہ ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو ہماری رائے بھی یہی ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ میں نے ڈیٹیل اس لیے بیان کر دی کہ ہو سکتا ہے کوئی قدیم فقہا کا حوالہ دے اور کیا انہوں نے تو لکھا ہے کتابوں میں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو میں نے عرض کیا وہ اس لیے لکھا ہے کہ ان کا خیال یہ تھا کہ کان سے ہوتا ہوا کوئی راستہ ہمارے دماغ تک پہنچتا ہے، ہم کان میں کوئی چیز ڈالتے ہیں تو وہ ہمارے دماغ میں پہنچتی ہے، ان کی یہ رائے تھی، جبکہ یہ تحقیق سے غلط ثابت ہو گئی ہے یہ بات۔ روزہ میں کیا سرما لگا سکتے ہیں؟ کیا دوران روزہ آنکھ میں سرما ڈالا جا سکتا ہے؟ عدنان ظفر: جی جناب، آنکھ میں سرما بھی لگایا جا سکتا ہے اور آنکھ میں دوا بھی ڈالی جا سکتی ہے، چاہے وہ دوا حلق تک ہی محسوس کیوں نہ ہو۔ وجہ اس کی ہے کہ یہ حدیث سے ثابت ہے، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز ثابت ہو گئی ہے تو پھر بعض لوگ اس میں کہتے ہیں کہ وہ ہم آنکھ میں دوا ڈالتے ہیں تو حلق میں محسوس ہوتی ہے، تو بھائی ہونے دو محسوس، روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ روزے میں ٹھنڈے پانی سے نہانا: کیا ٹھنڈے پانی سے نہانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہو جاتا ہے؟ معراج محسود: معراج بھائی، روزے میں نہایا ہی ٹھنڈے پانی سے جاتا ہے، اگر آپ گرمیوں کے روزوں میں گرم پانی سے نہائیں گے تو آپ تو آدھے ہو جائیں گے، ایک روزہ گزارنا آپ کے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ تو روزے میں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے نہایا کریں، بہت مزہ آتا ہے جب شدید پیاس لگ رہی ہو، شدید گرمی لگ رہی ہو۔ آپ کو یاد ہے 4-5 سال پہلے کراچی میں بڑے ہی خطرناک قسم کی گرمیوں کے روزے شروع ہوئے تھے، تو اس وقت تو ہم مارکیٹ سے برف لا کے ہم نے اس میں رکھے بالٹیوں میں، اور پھر جو ہم اس سے نہائے ہیں تو وہ مزہ میں اب تک بھولا نہیں ہوں، کیونکہ ایسی حالت خراب، کراچی میں بہت لوگ مر گئے تھے اس گرمی سے۔ تو ٹھنڈے پانی سے نہائیں، اچھا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے ان چیزوں سے کہ دیکھو میرے بندے اپنے آپ کو عبد سمجھتے ہیں، غلام سمجھتے ہیں۔ عبد کا کام ہوتا ہے عاجزی ان کے ساری، اور جو زیادہ فنٹر بنتا ہے وہ اپنے آپ کو روزہ لگاتا ہے، کہتا ہے نہیں مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ تو بھائی ہم تو کمزور لوگ ہیں، ہم تو روزے سے ہم تو بہت کوشش کریں گے کہ ہمیں روزہ نہ لگے کسی طریقے سے، تو پھر جتنا اللہ لگانا چاہے تو اللہ کی مرضی ہے، وہ آزمائش ہے، اپنے آپ کو خود سے آزمائشوں میں ڈالنا یہ کوئی چنگا کام نہیں ہے۔ روزے میں ٹوتھ پیسٹ کرنا: روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا کیسا ہے جبکہ وہ حلق سے نیچے نہ اترے؟ حنظلہ ضمیر چکوال سے۔ دیکھیں، مسواک کرنا تو بالکل جائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت ہے، روزے میں آپ مسواک کیا کرتے تھے۔ ٹوتھ پیسٹ میں مسئلہ یہ ہے، بذات خود ٹوتھ پیسٹ کرنا بھی جائز ہے، لیکن علماء منع اس لیے کرتے ہیں، اس کو مکروہ اس لیے قرار دیتے ہیں کہ اس میں اس بات کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے کہ حلق میں چلا جائے، کیونکہ وہ ایک ٹیسٹ والی چیز ہے، جھاگ بنتا ہے، تو اس لیے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے میں غرارہ کرنے سے منع کیا، غرارے کرنے سے۔ حالانکہ جب ہم غرارے کرتے ہیں تو ضروری تو نہیں کہ پانی حلق میں چلا جائے، اکثر نہیں جاتا، بلکہ آپ احتیاط کے ساتھ اگر غرارہ کریں گے تو پانی نہیں جاتا حلق میں، لیکن پھر بھی منع کیا، کیوں؟ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، پانی کے حلق میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے علماء منع کرتے ہیں کہ بھئی آپ روزے میں ٹوتھ پیسٹ نہ کریں، کیونکہ اس کا جھاگ ہوتا ہے بہت زیادہ، اس میں ایک جو ہے وہ کوانٹٹی بھی اس کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کو روکنا بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے، اس کی چھینٹیں حلق کے اندر چلی جاتی ہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو روزے کو بچانے کے لیے، ٹوٹنے سے بچانے کے لیے یہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے روزے کی حالت میں، اور ضرورت بھی نہیں ہے، مسواک کریں، اس بہانے سے مسواک کی سنت بھی زندہ ہو جائے گی۔ تو اب سحری کرنے کے بعد آپ ایک دفعہ برش کر لیں اور رات کو سونے سے پہلے کر لیں تو سارا دن ضرورت نہیں پڑتی، اور پھر درمیان میں مسواک کرتے رہیں، تو مسواک کے بڑے فائدے ہیں۔ اور مسواک میں چونکہ سنت ہے، اس لیے اگر غلطی سے مسواک کا ریشہ حلق میں چلا بھی جائے تو روزہ بھی نہیں ٹوٹتا اس سے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، جان کر نہ کھائیں اس کی ڈنڈی، اگر غلطی سے چلی گئی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خون دینے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا خون دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ عدنان ظفر: نہ خون دینے سے روزہ ٹوٹتا ہے نہ خون لینے سے روزہ ٹوٹتا ہے، کچھ نہیں ہوتا اس سے۔ روزہ میں نسوار لگانا:
روزے میں نسوار لگانا کیسا ہے؟ فضل خالق جدہ سے، شدید مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نسوار کو روزے میں لگا لیتے ہیں، یہاں پر وہ کہتے ہیں ہم حلق میں نہیں لے کے جا رہے، نہ ذائقہ حلق میں جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن بہرحال مکروہ عمل اس لیے ہے کہ اس بات کا خطرہ بہرحال موجود ہے، تو اس لیے تمام علماء منع کرتے ہیں کہ روزے میں نسوار نہ لگایا کریں، ناپسندیدہ اور مکروہ ہونے کی وجہ سے منع کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان رمضان اور عید ایک دن کر سکتے ہیں۔ چاند کے اختلاف مطالعے کا کہاں تک اعتبار ہے؟ ایک دوست یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے تو سب ممالک کے مسلمانوں کو روزہ وغیرہ رکھنا چاہیے۔ محمد فہد نواز ڈیرہ اسماعیل خان سے، ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن یہ جب ہوگا جب پوری دنیا میں ایک خلافت ہوگی، ایک مسلمانوں کی حکومت ہوگی، پھر وہ ایک خلیفہ فیصلہ کرے گا کہ فلاں جگہ چاند نظر آ گیا ہے اور معتبر شہادتوں تک ہم سے اطلاع پہنچی ہے، لہذا پورے عالم اسلام میں کل روزہ ہوگا، پورے عالم اسلام میں کل عید ہوگی۔ اب چونکہ ایک خلیفہ نہیں ہے مسلمانوں کا، ایک گورنمنٹ نہیں ہے، تو پھر ہم شریعت نے حکم دیا ہے کہ جو جس خطے میں رہتا ہے وہاں کی حکومت کے فیصلے کا وہ پابند ہے۔ تو سعودی عرب میں سعودی گورنمنٹ کے فیصلے کے پابند ہیں آپ، پاکستان میں پاکستانی گورنمنٹ کے، ملیشیا میں ملیشیا کی گورنمنٹ کے فیصلے کے پابند ہیں، اور جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے تو وہاں مسلمانوں کو چاہیے کوئی کمیٹی بنائیں جو چاند دیکھنے کا اعتبار کرے، کیونکہ اصل میں جو حدیث میں آتا ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، صحیح حدیث ہے، چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کے افطار کرو۔ ظاہر ساری دنیا تو نہیں چاند دیکھے گی نا، ایک مخصوص متعین افراد ہوں گے جو نامزد ہوں گے، تو جو بھی غیر مسلم ریاستیں ہیں، امریکہ ہے، یو کے ہے، وہاں مسلمانوں کو چاہیے کہ اتفاق رائے سے مسلکی اختلافات کو بالائے طاق رکھیں، اتفاق رائے سے ایک کمیٹی تشکیل دے دیں، رؤیت ہلال کمیٹی، جیسے پاکستان میں ہے، انڈیا میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، تو ایسے ایک رؤیت ہلال کمیٹی تشکیل دے دیں اور پھر وہ چاند دیکھنے کا اہتمام کریں، اور وہ جو فیصلہ کریں پھر پورے مسلمانوں کو، چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ہوں، ان سب کو چاہیے اس کمیٹی کے فیصلے کا اعتبار کریں۔ جیسے مفتی منیب صاحب تو بریلوی مکتب فکر کے تھے، لیکن جب وہ چاند کا اعلان کرتے تھے تو اہل حدیث بھی اس کو فالو کرتے تھے، دیوبند مکاتب فکر کے لوگ بھی اس کو فالو کرتے تھے، تمام مکاتب فکر کے لوگ اس کو فالو کرتے تھے۔ تو ایسے ہی دوسرے کنٹریز میں بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک کمیٹی بنا دیں، مسلکی اختلافات کو دائیں طرف رکھیں، ایک کمیٹی تشکیل دیں اور اس میں تمام مسالک کی نمائندگی رکھ لیں تاکہ کسی کو اس سے اختلاف نہ ہو۔ تو وہ کمیٹی جو فیصلہ کرے گی وہ فیصلہ تمام لوگوں پر نافذ ہوگا، اور پھر باقی لوگوں کو چاہیے 1.5 اینٹ کی الگ مسجد نہ بنائے۔ لیکن یہ باتیں سمجھ میں آ نہیں رہی ہیں مسلمانوں کی، تو کیا کریں؟ باقی پوری دنیا میں ایک عید جب ہی ہو سکتی ہے جب پوری دنیا میں ایک نظام حکومت ہو، ایک خلافت قائم ہو جائے مسلمانوں کی، اور ایک جو ہے وہ امیر ہو۔ روزے میں انسولین لگا سکتے ہیں؟ کیا روزے کی حالت میں انسولین لگا سکتے ہیں؟ حبیب اللہ لاہور سے، جی لگا سکتے ہیں، انسولین تو انجیکشن کے ذریعے داخل کی جاتی ہے، جائز ہے۔ روزے میں طاقت کے انجیکشن لگوانا، ایک آدمی جو صحت مند ہے، کوئی بیماری اسے لاحق نہیں ہے، اگر وہ روزے کی حالت میں طاقت کا انجیکشن لگواتا ہے اور مقصد یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بھوک پیاس کا احساس نہ ہو، تو کیا اس سے روزے کی صحت پر کوئی فرق پڑے گا؟ اور بلا عذر روزے کی حالت میں ایسا کرنا کیسا ہے؟ حماد اللہ، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ روزہ نام ہے کھانے پینے سے ایوائڈ کرنے کا، تو یہ کھانے پینے سے ایوائڈ کر رہا ہے تو باہر سے جو مرضی کر لے۔ بعض لوگوں کو اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ اس سے روزے کا مقصد فوت ہو جائے گا، تو دیکھیں روزہ نام ہے کھانے پینے سے اور جمع سے ایوائڈ کرنا، باقی اپنے آپ کو زبردستی ٹینشن میں ڈالنا یہ روزے کے مقاصد میں سے نہیں ہے۔ جتنی اللہ کی طرف سے آزمائش آئے وہ تو ٹھیک ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہمیں شدید پیاس لگ رہی ہوتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہیں، ٹب میں بیٹھ جاتے ہیں جا کے، تو اس سے بھی روزے کی شدت میں کمی آتی ہے۔ تو اب کوئی اس کو، آج تک کسی نے اس کو مکروہ یا ناپسندیدہ نہیں لکھا۔ ہمیں یاد ہے ہم جب بچپن میں بہت شدید گرمی کے روزے ہوتے تھے تو ہم دیکھتے تھے تولیے کو جو ہے نا، ٹاول کو ٹھنڈے پانی میں ڈال کے لوگ سروں پہ ڈال رہے ہوتے تھے تاکہ روزے کی شدت میں کمی آئے، تو اس سے پیاس میں کمی آتی ہے، نہانے سے پیاس میں کمی ہوتی ہے، ایئر کنڈیشن میں بیٹھے رہیں گے تو پیاس میں کمی ہوگی۔ تو جیسے ان ہیلوں سے، ان تدبیروں سے روزہ لگنے سے کوئی اپنے آپ کو بچائے کہ تاکہ مجھے روزہ نہ لگے تو کوئی گناہ نہیں ہے، تو ایسے ہی کوئی طاقت کا انجیکشن بھی لگا لیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ باقی اس سے ایسا روزے کا پورا مقصد فوت ہوتا بھی نہیں ہے، آپ طاقت کے جتنے چاہے انجیکشن ٹھوک دیں، جو پیاس لگے گی، جو بھوک لگے گی وہ اپنی جگہ لگے گی۔ اگر انجیکشنوں سے آپ کی بھوک ختم ہونے والی ہوتی تو جن کے پاس کھانے پینے کا ٹائم نہیں وہ ٹیکوں پہ ہی سیٹ ہو جاتے، وہ اپنے آپ کو انجیکشنوں پہ سیٹ کر لیتے۔ تو ایسا نہیں ہے، آپ طاقت کے جتنے مرضی انجیکشن لگوا دیں، بلکہ بعض انجیکشن لگوانے سے تو بھوک ڈبل ہو جاتی ہے آپ کی، تو جو بھوک اور پیاس کی جو وہ شدت ہے وہ اس میں کمی نہیں آتی۔
اور ویسے بھی یہ انجیکشن لگوانا صحت کے لیے بلا وجہ ڈاکٹر بھی نہیں لگا کے دیتے آپ کو، کہ آپ کو روزہ بہت لگ رہا ہے تو ڈاکٹر بھی اتنے فارغ نہیں بیٹھے ہوئے آپ کو طاقت کے انجیکشن وہ ٹھوکنا شروع کر دیں، وہ بھی آپ کو منع کرے گا بھائی اچھا بھلا آدمی ہے، کیوں انجیکشن تو بہت شدید ضرورت میں لگوایا جاتا ہے۔ بہرحال مسئلہ کی روح سے جو بات تھی وہ میں نے بتا دی کہ اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ روزے کی حالت میں دوران غسل غرارہ کرنا۔ روزے کی حالت میں دن میں احتلام ہو گیا تو غسل کر کے پاک ہونے کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا غرارہ کیا جائے گا؟ شیخ محمد خان UAE سے۔ اگر روزے میں احتلام ہو گیا ہے تو دیکھیں غسل کرنے میں غرارہ پھر بھی نہ کریں، لیکن منہ بھر کے کلی کریں منہ اچھی طرح بھر کے، نہ تاکہ فرض کلی ہو جائے اور جو منہ میں پانی جہاں تک پہنچانا واجب ہے وہ پہنچ جائے۔ غرارہ نہ کریں کیونکہ اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ پانی حلق میں نہ اتر جائے۔ کیا احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ آیت اللہ کاشف بہاولپور سے۔ نہیں جی، احتلام سے، نائٹ فال سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اچھا، اسی میں ایک مسئلہ ہے، یہ پوچھا تو نہیں ہے لیکن لوگ پوچھتے بہت ہیں، حیا کے خلاف مسئلہ ہے لیکن میں بیان کر دیتا ہوں کیونکہ نوجوان لوگ اس میں بہت مبتلا ہیں۔ ہینڈ پریکٹس کے بارے میں بہت پوچھا جاتا ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، تو ہینڈ پریکٹس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس سے قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ کفارہ جب لازم ہوتا ہے جب آدمی عورت کے ساتھ یا وائف کے ساتھ انٹرکورس کر لے ہم بستری کے دوران، اور اگر انٹرکورس نہیں کیا تو اس سے پھر کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ اگر ڈسچارج ہو گیا تو صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا۔ ڈسچارج نہیں ہوا تو نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے۔ تو یہ مسئلہ اگرچہ حیا کے خلاف ہے لیکن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور لوگ بہت زیادہ الجھن میں مبتلا ہوتے ہیں، اس لیے میں نے تھوڑا اس کو بیان کر دیا ہے۔ روزے میں لپسٹک لگا سکتے ہیں؟ عورت روزے کی حالت میں لپسٹک لگا سکتی ہے، روزے پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا۔ نعمان حمید ایبٹ آباد سے۔ خواتین کو چاہیے بھائی تھوڑی دیر میک اپ کے بغیر بھی رہ لیں، لپسٹک لگانے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ آپ کی زبان اس پہ ٹچ ہوگی، پھر وہ ذائقہ ہو سکتا ہے حلق کے اندر چلا جائے، تو ناپسندیدہ اور مکروہ تو بہرحال ہے، کیونکہ خطرہ اس بات کا موجود ہے کہ آپ کی زبان اس پہ ٹچ ہو اور تھوک کے ذریعے وہ لپسٹک کے ذرات آپ کے حلق تک پہنچ جائیں۔ تو روزے میں کوئی ایسا کام کرنا جس سے روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہو، ایسا کام مکروہ اور ناپسندیدہ بہرحال ہے، لیکن بہرحال صرف لپسٹک لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مریض کا روزے کے دوران آکسیجن لینا، کیا مریض روزے کی حالت میں آکسیجن استعمال کر سکتا ہے؟ انعام الحق کوئٹہ سے۔ جہاں تک میری معلومات ہیں، آکسیجن جب مریض کو دی جاتی ہے تو اس میں دوا کے بھی کچھ ذرات ہوتے ہیں، تو اس لیے آکسیجن لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ وجہ اس کی ہے کہ وہ دوا کے ذرات آپ کے لنگس میں، آپ کے پھیپھڑوں میں جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ماہر ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ دیں کہ آکسیجن میں لینے میں کوئی ذرات نہیں ہے، کوئی دوا کے کوئی ذرات نہیں ہے، خالص آکسیجن جیسی گیس ہی آپ کے پھیپھڑوں میں جا رہی ہے، تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو جو مجھے معلومات تھی میں نے اس کے حساب سے بتا دیا آپ کو۔ حاملہ عورت کے لیے روزے کا حکم۔ اچھا بھائی، حاملہ عورت کو اگر روزہ مشکل لگ رہا ہو تو وہ روزہ رکھے گی یا نہیں؟ اگر وہ روزہ رکھے اور پھر صبح 10 بجے کے قریب روزہ توڑ دے تو اس پر قضا لازم ہے یا کفارہ؟ محمد شہباز کراچی سے۔ دیکھیں، حاملہ عورت پر بھی روزہ رکھنا لازم ہے، فرض ہے۔ اگر اس کو بیمار ہونے کا خطرہ ہے تو جیسے دیگر بیماروں کو روزہ چھوڑنا جائز ہے، تو حاملہ عورت کو بھی، اگر دیکھیں حمل بذات خود بیماری نہیں ہے، جو عورتیں بچوں کو فیڈ کراتی ہیں وہ بھی روزہ نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ فیڈ کرانا کوئی بیماری نہیں ہے، یا پریگنینسی کوئی بیماری نہیں ہے۔ ہاں، پریگنینسی میں کسی خاص خاتون کو یہ خطرہ ہو کہ میں نے روزہ رکھا تو بیمار ہو جاؤں گی، غالب گمان ہو، صرف وہم نہ ہو، یا کوئی خاتون فیڈ کرا رہی ہیں ان کو غالب گمان ہو کہ مجھے چکر آئیں گے اور میں بیمار ہونے کا خطرہ ہے، یا چکر آتی ہیں اتنی کمزوری سے گرنے کا خطرہ ہو جاتا ہے ان کو، تو واقعی ایسا خطرہ ہو، یا خود کو تو یہ خطرہ نہ ہو لیکن فیڈ کرانے والی عورت کو یہ خطرہ ہو کہ میں نے اگر روزہ رکھا تو میں فیڈ ہی نہیں کرا سکتی، دودھ ہی نہیں اترے گا سینے میں، جس سے بچے کا نقصان ہو جائے گا، تو اس کنڈیشن میں تو فیڈ کرانے والی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ اسی طرح پریگنینسی والی خاتون اس کنڈیشن میں تو روزہ چھوڑ سکتی ہیں، ادروائز پریگنینسی میں بھی روزہ نہیں چھوڑنا جائز، اور فیڈ کرانے والی عورت کے لیے بھی روزہ چھوڑنا حرام ہے۔ تو اگر یہ خاتون یہ سمجھتی ہیں، خود نہیں سمجھیں بلکہ ڈاکٹروں سے مشورہ کر لیں، اور ایک ڈاکٹر سے نہیں 2-3 ڈاکٹروں سے، اور پھر اپنی رائے قائم کریں کہ اگر ان کو واقعی روزہ رکھنے میں اتنی ویکنیس ہو جاتی ہے کہ ان کے لیے روزہ گزارنا مشکل تو سبھی کے لیے ہوتا ہے، یعنی روزہ گزارنے میں بیمار ہونے کا خطرہ ہے ان کو، تو پھر یہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ یا پریگنینسی میں روزہ رکھنے کے بعد طبیعت خراب ہو گئی ہے اور روزہ توڑنا پڑ رہا ہے،
طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے، تو پھر روزہ توڑ سکتی ہیں یہ. لیکن ویسے پریگننسی میں جو ہے نا بہت سی خواتین رکھتی ہیں روزہ، مغرب سے لے کے سحری تک کھاتی رہیں، کس نے منع کیا ہے؟ کیا روزے میں پرفیوم لگا سکتے ہیں؟ روزے میں پرفیوم لگانا صحیح ہے یا نہیں؟ نیز سر درد کی دوا روزے میں سونگھنا صحیح ہے یا نہیں؟ آصف علی دبئی سے. پرفیوم لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں ناک کی طرف کر کے نہ لگائیں کہ ناک میں اس کے ذرات داخل ہو جائیں آپ کے، جان بوجھ کر اس کو سونگھنا، یعنی اس کے جو الکوہلک ذرات ہیں ان کو کھینچنا. جب آپ نے لگا دیا پرفیوم تو پھر اس کی خوشبو آتی رہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو باقی مسئلہ یہ ہے کہ سر درد کی دوا سونگھنا، تو سونگھنے میں اگر پراپر ذرات ہیں جو اڑ کے آپ کی ناک کے اندر جا رہے ہیں، اس کو کوئی دھواں وغیرہ یا کوئی کیا کہتے ہیں ایسی کوئی چیز نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کو سونگھنے میں، پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ادروائز صرف خوشبو کی حد تک، اس کے اندر کوئی اسمیل ہے خاص قسم کی، تو صرف اس کو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہوا سے مٹی حلق میں چلی گئی تو روزے کا حکم. میرے حلق میں مٹی اڑ کر چلی گئی تو کیا میرا روزہ ٹوٹ گیا؟ حمزہ رشید کراچی سے. نہیں جی، روزہ نہیں ٹوٹا. گرد و غبار سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں گرد و غبار میں جائیں آپ باقاعدہ اس کو اس نیت سے سونگھیں گے میرے حلق میں مٹی جائے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. خود سے جو مٹی جا رہی ہے چلنے پھرنے میں تو ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا. مٹی چلی گئی، تنکا چلا گیا، اس طرح کی جو چیزیں گرد و غبار میں جا رہی ہوتی ہیں حلق میں، ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ بھی ذرا حیا کے خلاف مسئلہ ہے، لیکن شادی شدہ لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں تو میں بیان کر دیتا ہوں. روزے میں زوجہ سے بوس و کنار کرنا، کیا روزے کی حالت میں شہوت سے یا بغیر شہوت کے بیوی کو چھونا جائز ہے؟ کیا بوس و کنار کرنا جائز ہے؟ اداس ملک نے چکوال سے پوچھا ہے. جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. البتہ اگر ڈسچارج ہو گئے تو پھر گناہ بھی ہوگا، روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، کفارہ لازم نہیں ہوگا. کفارہ اس صورت میں لازم ہوتا ہے جب انٹرکورس کر لیا جائے. تو پھر بے شک ڈسچارج نہ بھی ہو، انٹرکورس کرنے کے بعد کفارہ بھی لازم ہے 60 روزوں کا، جس کی ڈیٹیل میں پہلے بتا چکا ہوں، اور روزہ بھی ٹوٹ گیا. اور بیوی بھی کبھی اگر روزہ تھا تو اس پہ بھی کفارہ لازم ہوگا. سحری میں کچھ ذرات منہ میں رہ گئے تو روزے کا حکم. سحری میں کلی کرنے کے باوجود کچھ ذرات منہ میں رہ گئے، کچھ ذرات اگر روزے کی حالت میں وہ پیٹ میں چلے جائیں تو اس سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ انصر خان اسلام آباد سے. تھوڑے بہت ذرات جو منہ میں رہ جاتے ہیں بعد میں اگر آپ نے ان کو نگل لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں اگر چنے کے دانے کے برابر ذرات تھے، یہ جو بھنے ہوئے چنے ہوتے ہیں نا، ان کے اتنے زیادہ ذرات تھے کہ آپ سمجھتے کہ ایک چنے کے دانے کے برابر ہیں، تو پھر اگر ان کو آپ نے نگل لیا سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. ان سے کم ذرے کے جو ذرات ہوتے ہیں تو تھوڑے بہت جو رہ جاتے ہیں زبان میں اٹکے ہوئے، ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگر وہ نگل لیے جائیں. دھواں حلق میں چلا گیا تو روزے کا حکم. روزے کی حالت میں کھانا بناتے وقت دھواں حلق میں چلا جائے تو کیا حکم ہے؟ فریحہ قدوس. اگر دھواں خود بخود حلق میں چلا گیا، آپ کھانا بنا رہی تھیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں دھوئیں کے قریب جا کے پراپر سونگنا کہ میرے حلق میں جائے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کی مثال ایسے جیسے کوئی آدمی سگریٹ پی رہا ہے اور دھواں نکل رہا ہے، وہ دھواں آپ کے حلق میں بھی چلا جا رہا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن سگریٹ پینے والے کا روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ وہ پراپر دھواں کھینچ رہا ہے اپنے پھیپھڑوں کی طرف، یا وہ دھواں جیسے ہی نکال رہا ہے آپ جوش محبت میں جا کے اس کے منہ سے جا کے دھواں سونگنا شروع کر دیتے ہیں، اندر رہ جانا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. تو یہ دھواں، دھول، مٹی، کنکر، تنکے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جان کر آپ حلق میں اتاریں گے تو روزہ ٹوٹے گا، اور خود بخود یہ حلق میں چلے جائیں گے تو ان سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزے میں بلغم نگل لیا تو کیا حکم ہے؟ روزے کی حالت میں اگر بلغم نگل لیا جائے تو اس سے روزے پر فرق پڑتا ہے؟ عثمان علی: نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنا بلغم ہونا چاہیے معذرت کے ساتھ. دوران روزہ ایام شروع ہو گئے تو عورت کیا کرے؟ اگر ایام شروع ہو جائیں، مینسز شروع ہو جائیں اور اس کی وجہ سے عورت کا روزہ ٹوٹ جائے تو کیا افطار تک بھوکا پیاسا رہنا افضل ہے؟ محمد حسن کراچی سے. نہیں جی، عورت نے روزہ رکھا، مینسز شروع ہو گئے تو روزہ اسی وقت ٹوٹ گیا اور کھانا پینا شروع کر دیں. البتہ اس کا برعکس اگر ہوا ہے، عورت نے مینسز کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا اور روزے کے دوران، یعنی روزہ رمضان کا روزہ چل رہا تھا اور درمیان میں مینسز بند ہو گئے اس کے، یعنی جیسے کسی عورت نے سحری یعنی روزہ نہیں رکھا اور دوپہر 12 1 2 بجے کا ٹائم تھا، ان کو مینسز آنا بند ہو گئے، پاک ہو گئیں، تو اب ان پر لازم ہے کہ روزے داروں کی طرح رہیں. بعد میں قضا بھی رکھیں، اب ان کے لیے کھانا پینا جائز نہیں ہے، روزے داروں کی طرح رہنا ان پر لازم ہے. اسی میں مسافر کا بھی حکم ہے
کسی مسافر نے روزہ چھوڑ دیا سفر کی وجہ سے، لیکن درمیان میں وہ اپنے شہر میں داخل ہو گیا، تو جیسے ہی شہر میں داخل ہوگا تو اب اس پر لازم ہوگا کہ افطاری تک روزے داروں کی طرح رہے، اس کے لیے کھانا پینا اب جائز نہیں ہوگا۔ روزے کی قضا تو بعد میں کرے گا، لیکن اب اس کو بھی کمپلیٹ کرے گا۔ سفر میں روزے کا کیا حکم ہے؟ سفر کے اندر روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کی کیا صورت ہے؟ میں نے سنا ہے کہ وہ روزہ سفر میں چھوڑنے کی اجازت ہے جس کا وقت دوران سفر آئے۔ اس کی وضاحت فرما دیں احمد سعید سیالکوٹ سے۔ جی بالکل آپ نے صحیح سنا ہے، آپ سفر کے دوران اگر سحری کا وقت ختم ہو گیا، سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے اور روزہ شروع ہو رہا ہے سفر کے دوران، تو یہ والا روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ ابھی سفر آپ کا شروع ہوا نہیں ہے، جیسے آپ کراچی کے، میں کراچی کا رہنے والا ہوں، میں کراچی ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوں، میں نے ارادہ کیا مدینہ یا مکہ جانے کا اور رمضان چل رہا ہے، اب میں کراچی ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوں سفر کے لیے اور اسی دوران سحری کا وقت ختم ہو گیا، تو مجھ پر لازم ہے کہ میں روزہ رکھوں، اس لیے کہ ابھی سفر میرا شروع ہوا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ میں جہاز میں بیٹھ چکا تھا اور سحری کا وقت ختم ہو گیا تو بھی روزہ رکھنا لازم ہے۔ یہاں تک کہ جہاز ابھی رن وے پر ہے، وہ رن وے پر دوڑتا ہوا جا رہا ہے اور ٹیک آف کرنے کے لیے، تو بھی مجھ پر لازم ہے کہ میں روزہ رکھوں، کیونکہ ابھی سحری کا وقت اگر اس دوران ختم ہو جائے۔ یہاں تک کہ جہاز اڑ گیا لیکن ابھی کراچی کی حدود کے اندر ہے اور سحری کا وقت ختم ہو گیا تو بھی مجھ پر لازم ہے روزہ رکھوں۔ ہاں، جہاز کراچی کی حدود کو چھوڑ چکا ہے اور اب سحری کا وقت اس دوران ختم ہو رہا ہے، کیونکہ اب سفر شروع ہو چکا ہے اور سحری کا وقت اس دوران ختم ہو رہا ہے، اب میرے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہوگا۔ تو وہ روزہ چھوڑنا جائز ہے جو روزہ سفر کے دوران آئے، ابھی سفر شروع ہوا نہیں ہوتا، آپ اسٹیشن پہ بیٹھے ہیں، اڈے پہ بیٹھے ہیں، لوگ پہلے ہی روزہ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ بھوک کی وجہ سے روزہ توڑنا، بعض لوگوں کو روزے کی حالت میں بھوک کی شدت سے معدے میں شدید درد ہو جاتا ہے یا بھوک ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، ان کے لیے روزہ چھوڑنا یا توڑنے کا ایک حکم بیان فرما دیں۔ نعیم شاکر ملتان سے۔ دیکھو، بھوک کی شدت سے اگر معدے میں واقعی درد، تکلیف اور درد شروع ہو گیا ہے تو درد ہونا ایک بیماری ہے، اس درد کو ختم کرنے کے لیے وہ روزہ توڑ سکتے ہیں۔ لیکن بھوک کی شدت برداشت نہیں ہو رہی، یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ تو روزے کا لازمی جزو ہے، تو کتنی ہی شدت ہو، کتنا ہی ناقابل برداشت ہو جائے، روزہ کمپلیٹ کرنا پڑے گا اس کو، کیونکہ روزے کا تو حصہ ہے بھوک اور پیاس کا لگنا۔ کم ہمت لوگ ان سے برداشت نہیں ہو پاتا، وہ روزہ توڑ دیتے ہیں تو شریعت ان کو حکم دیتی ہے کہ 60 روزوں کا کفارہ ادا کرو۔ تو ناقابل برداشت کا مطلب خوب سمجھ لیں، اگر درد ہو رہا ہے نا، پین ہو رہا ہے، پین پھر برداشت سے باہر ہو رہا ہے تو پھر پین تو پین ہے، وہ بیماری ہے۔ لیکن اگر صرف روزہ بھوک کی شدت برداشت نہیں ہو رہی تو پھر یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے، اس میں آپ روزہ نہیں توڑ سکتے، روزہ آپ کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا۔ ہاں، ناقابل برداشت بھوک سے آپ کے مرنے کا خطرہ خدا نہ خواستہ ہو گیا ہے، بے ہوش ہونے کا خطرہ ہو گیا ہے، بیمار ہونے کا خطرہ ہو گیا تو ایک الگ بات ہے، بیماری میں روزہ توڑا جا سکتا ہے۔ روزے میں ناک میں پانی ڈال سکتے ہیں۔ مجھ سے روزے کی حالت میں غلطی سے ناک میں پانی چلا گیا جو حلق میں جاتا ہوا محسوس بھی ہوا، کیا اس سے میرا روزہ ٹوٹ گیا؟ سمیہ بطول راول پنڈی سے۔ غلطی سے آپ کو روزہ یاد تھا اور ناک میں پانی آپ نے ڈالا اور وہ حلق میں چلا گیا، محسوس ہونے کی بات نہیں ہے، 100% یقین ہو کہ حلق میں گیا ہے تو پھر روزہ ٹوٹے گا، 100% یقین نہیں ہے پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ رات میں غسل فرض ہوا تو سحری کے بعد کر سکتے ہیں۔ اگر زوجین نے ہم بستری کی، بعد میں سستی کی وجہ سے آنکھ دیر سے کھلنے کی وجہ سے غسل کیے بغیر سحری کر کے روزہ رکھ لیا تو کیا روزہ ٹھیک ہو گیا؟ کیا سحری کرنے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے؟ راؤ محمد عبداللہ راول پنڈی سے۔ نہیں جی، بغیر غسل کیے بھی آپ سحری کھا سکتے ہیں۔ سحری کرنے کے بعد پھر فرض نماز پڑھنے سے پہلے آپ غسل کر لیں، کیونکہ نماز قضا کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ تو روزے کا غسل سے کوئی تعلق نہیں ہے، غسل کا تعلق نماز سے ہے، روزے سے نہیں ہے۔ پاکستان سے دبئی پہنچے تو پتہ چلا وہاں روزہ تھا۔ میں پاکستان سے دبئی آیا تھا، پاکستان میں اس وقت روزہ نہیں تھا، اگلے دن روزہ تھا۔ میں جب دبئی پہنچا تو یہاں روزہ تھا، لیکن میں نے سحری نہیں کی، اس لیے روزہ نہیں رکھا میں نے، کیا وہ روزہ مجھے عید کے بعد قضا کرنا پڑے گا؟ محمد عامر دبئی سے۔ جناب محمد عامر صاحب، چونکہ آپ جب پاکستان میں تھے سحری کا وقت جو تھا وہ دبئی میں نہیں شروع ہوا، بلکہ راستے میں ہی سحری کا وقت شروع ہو گیا اور آپ نے روزہ نہیں رکھا، اور جب آپ دبئی پہنچے تو وہاں روزہ تھا، تو چونکہ آپ پہ یہ روزہ واجب نہیں ہوا تھا، واجب اس لیے نہیں ہوا تھا کہ سفر کے دوران آپ دبئی میں نہیں تھے، اس وقت سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا دبئی پہنچنے سے پہلے ہی،
تو چونکہ یہ روزہ سرے سے آپ پر لازم ہی نہیں ہوا تھا، آپ پاکستان کے حساب سے تھے اس وقت تک، تو جب لازم ہی نہیں تھا تو اس روزے کی قضا پھر آپ پر لازم نہیں ہوگی، کیونکہ روزے میں تجزی نہیں ہوتی، ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیا جا سکتا روزے کے اجزاء کو، تو اس لیے روزہ کی قضا اس وقت لازم ہوتی جب آپ صبح صادق سے پہلے پہلے دبئی پہنچ جاتے، اور پھر دبئی میں آپ مسافر ہونے کی وجہ سے روزہ چھوڑ بھی دیتے تو بعد میں آپ پر قضا واجب ہوتی، اور اگر رکھ لیتے تو پھر رکھ لیتے، لیکن آپ چونکہ صبح صادق کے بعد دبئی پہنچے ہیں تو یہ روزہ شرعاً آپ پر لازم ہوا ہی نہیں تھا، جب لازم ہی نہیں ہوا تھا تو پھر آپ پر اس کی قضا لازم نہیں۔